بسم اللہ الرحمن الرحیم اور السلام علیکم۔ تمام نیو ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل لائبریری بوائز کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز کی اپڈیٹس آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے التماس ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کرنا، کمنٹ کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ تو ویورز، آئیے چلتے ہیں ناول بچھو کی نیکسٹ ایپیسوڈ کی طرف۔ ساحل عمر نے اپنے گھر کے سامنے پہنچ کر ٹیکسی روکنے کا اشارہ کیا۔ ٹیکسی سے اترتے ہوئے اس کے دل کی دھڑکن اچانک تیز ہو گئی۔ وہ رشا ملوک سے مخاطب ہو کر بولا، آؤ رشا ملوک، اترو، تمہارا گھر آ گیا۔ آ گیا میرا گھر، وہ بے اختیار خوش ہو کر بولی اور پھر فوراً ہی ٹیکسی سے اتر آئی۔ ساحل عمر نے ٹیکسی سے سامان اتار کر گیٹ پر رکھا۔ ٹیکسی کا کرایہ ادا کر کے ٹیکسی والے کا شکریہ ادا کیا۔ ٹیکسی کے سٹارٹ ہوتے ہی اس نے کال بیل کے بٹن کو اپنے مخصوص انداز میں دبایا اور ذرا سا پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ گھر پر سناٹا چھایا ہوا تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے گھر میں کوئی نہیں ہے۔ گھر میں مرجینا موجود تھی۔ وہ اس وقت کچن کی صفائی میں مصروف تھی۔ گھر کی گھنٹی ایک مخصوص انداز میں بجتے سن کر وہ ایک دم چونک اٹھی۔ برتن چھوڑ کر اس نے فوراً اپنے ہاتھ دھوئے اور دوپٹے سے پونچھتی گھر سے باہر نکل آئی۔ اتنی دیر میں گھنٹی ایک بار اور بج اٹھی۔ مرجینا دوڑتی ہوئی گیٹ تک پہنچی۔ اس نے جلدی جلدی گیٹ کھولا اور پھر وہ گیٹ پر ساحل کو کھڑا دیکھ کر مسرت سے چینخ اٹھی۔ ساحل عمر اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ صاحب جی آپ؟ ہاں میں، ساحل عمر نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ پھر وہ مڑ کر رشا ملوک سے مخاطب ہوا، رشا ملوک، یہ مرجینا ہے، میں تمہیں اس کے بارے میں بتا چکا ہوں، اس نے ہمارا گھر سنبھالا ہوا ہے۔ رشا ملوک نے بڑی دلچسپی سے مرجینا کو دیکھا اور اسے دیکھ کر نرمی سے مسکرائی۔ اب مرجینا نے رشا ملوک کی طرف توجہ کی اور جھجکتے ہوئے انگلی سے اشارہ کر کے بولی، صاحب جی یہ… مرجینا، پہچانو، یہ کون ہے؟ میں نے پہچان لیا۔ پہچان لیا تو اچھا کیا، ہمیں اندر آنے کا راستہ تو دو، ساحل عمر گیٹ میں داخل ہوتے ہوئے بولا۔ پھر اس نے سامان اٹھا کر گیٹ کے اندر رکھا۔ مرجینا نے گیٹ اندر سے بند کر دیا اور ساحل عمر سے مخاطب ہو کر بولی، صاحب جی آپ اندر چلیں، میں سامان اٹھا کر لاتی ہوں۔ نہیں، تم ہمارے ساتھ آؤ، سامان یہیں رہنے دو، خاصا وزنی ہے، میں آ کر لے جاؤں گا۔ اچھا یہ بتاؤ اماں کہاں ہیں؟ ساحل عمر نے آگے بڑھتے ہوئے پوچھا۔ کیا انہوں نے میری گھنٹی کی آواز نہیں سنی؟ نہیں صاحب جی، وہ سو رہی ہیں، جب سے آپ گئے ہیں ان کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، خاصی دبلی ہو گئی ہیں۔ آج بھی ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، ناشتہ کرنے کے بعد اپنے کمرے میں جا کر سو گئیں، مرجینا نے بتایا۔ کوئی بات نہیں، اب میں آ گیا ہوں، ان کی طبیعت منٹوں میں ٹھیک کر دوں گا، ساحل نے چٹکی بجا کر کہا۔ اچھا مرجینا، یہ تو بتاؤ یہ کون ہیں؟ بتاؤں صاحب جی، یہ ہماری مالکن ہیں، مرجینا نے رشا ملوک کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اللہ کتنی پیاری ہیں۔ پھر ایک دم جیسے اسے کچھ یاد آ گیا، ارے یہ تو تصویر والی ہیں۔ تصویر والی؟ ساحل عمر نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ آپ نے ان کی تصویر نہیں بنائی تھی کیا؟ صاحب جی وہ تصویر جو آپ کے بیڈ روم میں لگی ہوئی تھی، مرجینا نے بتایا۔ ہاں مرجینا، تم نے ٹھیک پہچانا، میں وہی ہوں، ساحل عمر کی بجائے رشا ملوک نے جواب دیا۔ اوہ کتنی اچھی آواز ہے ہماری مالکن کی، مرجینا خوش ہو کر بولی۔ اچھا مرجینا، تم انہیں میرے کمرے میں لے کر چلو، انہیں دلہن بنا کر بیڈ پر بٹھاؤ، میں اماں کو اٹھا کر لاتا ہوں، ساحل عمر گھر میں داخل ہو کر بولا۔ جی صاحب ٹھیک ہے، مرجینا نے رشا ملوک کو فوراً دلہنوں کی طرح تھام لیا اور دھیرے دھیرے بیڈ روم کی طرف بڑھی۔ ساحل عمر نے اماں کے کمرے کی طرف رخ کیا۔ اماں کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ اندر داخل ہوا۔ اماں بیڈ پر ایک ہلکا سا کمبل اوڑھے لیٹی تھیں۔ ان کا چہرہ کھلا ہوا تھا اور آنکھیں بند تھیں۔ مرجینا نے ٹھیک کہا تھا، وہ واقعی دبلی ہو گئی تھیں۔ ان کا چہرہ ذرا سا نکل آیا تھا۔ وہ چند لمحوں تک اماں کا چہرہ غور سے دیکھتا رہا، پھر اس نے دھیرے سے ان کی آنکھوں پر اپنا ہاتھ جما دیا۔ تب اماں نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ کر ہٹانے کے لیے زور لگایا۔ پھر اچانک ہی انہیں احساس ہوا کہ یہ تو ساحل عمر کا ہاتھ ہے۔ انہوں نے ایک مرتبہ پھر اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ پھیرا اور گلوگیر آواز میں بولیں، میرے بچے، میرے ساحل۔
ساحل عمر نے فوراً اپنا ہاتھ ان کی آنکھوں سے ہٹا لیا اور ان کے پاس ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ اماں اسے دیکھتے ہی اٹھ کر بیٹھ گئیں، جیسے تن مردہ میں جان پڑ گئی ہو۔ انہوں نے اسے لپٹا لیا اور رو پڑیں۔ میرے ساحل، تم کہاں چلے گئے تھے؟ اماں، آپ روئیں نہیں۔ ساحل عمر نے ان کی آنکھوں کے آنسو اپنی انگلی سے صاف کرتے ہوئے کہا، میں آپ کے لیے زبردست خوشخبری لے کر آیا ہوں۔ ہیں؟ جلدی بتاؤ۔ اماں کے چہرے پر ایک دم رونق آ گئی۔ بتاؤ نہیں، دکھاؤ۔ ساحل عمر اٹھتا ہوا بولا، آئیے میرے کمرے میں چلیں۔ ساحل عمر نے اماں کا ہاتھ پکڑ لیا اور پھر وہ دھیرے دھیرے اپنے بیڈ روم کی طرف بڑھا۔ اتنی دیر میں مرجینہ رشا ملوک کو بیڈ پر بٹھا کر دوپٹہ اڑھا چکی تھی۔ اس نے رشا ملوک کا چہرہ گھونگھٹ میں چھپا دیا تھا۔ ساحل عمر اپنے کمرے کے دروازے پر پہنچ کر رکا۔ دروازے پر مرجینہ کھڑی تھی۔ اس نے اماں کو دیکھ کر خوشی سے نعرہ لگایا، اماں جی، آپ کو مبارک ہو۔ یہ کہہ کر وہ سامنے سے ہٹ گئی۔ اب ان کی نظر بیڈ پر پڑی۔ انہوں نے بیڈ پر کسی کو گھونگھٹ لگائے بیٹھے دیکھا۔ یہ منظر دیکھنے کے لیے تو وہ ایک عرصے سے آرزو مند تھیں۔ وہ ساحل عمر سے ہاتھ چھڑا کر بیڈ کی طرف لپکیں اور پھر بیڈ پر بیٹھ کر رشا ملوک کا گھونگھٹ الٹنے لگیں۔ پھر وہ گھونگھٹ الٹتے الٹتے رک گئیں۔ ابھی آئی، یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گئیں۔ پھر وہ فوراً ہی واپس آئیں تو ان کی آنکھوں پر چشمہ لگا ہوا تھا اور ہاتھ میں زیور کا ایک ڈبہ تھا۔ اماں نے دوبارہ بیڈ پر بیٹھ کر رشا ملوک کا گھونگھٹ اٹھایا اور دھیرے دھیرے الٹ دیا۔ وہ اس کی شکل دیکھتے ہی سبحان اللہ پکار اٹھیں۔ پھر جب انہوں نے اس کے چہرے پر غور کیا تو ایک دم پکار اٹھیں، ارے یہ تو تصویر والی دلہن ہے۔ رشا ملوک نے آنکھیں کھول کر اماں کو دیکھا، پھر بڑی مترنم آواز میں بولی، ہاں اماں، میں وہی ہوں۔ ماشاء اللہ، خوب ہو، اللہ تمہیں نظر بد سے بچائے، اماں نہال ہوتے ہوئے بولیں۔ انہوں نے جانے کب سے ایک سونے کا سیٹ بنوا کر رکھا ہوا تھا۔ وہ سیٹ انہوں نے بڑے چاؤ سے ساحل عمر کی دلہن کو پہنا دیا اور پھر اس کی بلائیں لیں۔ اور جب یہ اطلاع ناصر مرزا اور مسعود آفاقی تک پہنچی تو وہ دونوں بے قرار ہو کر اسی وقت اس کے گھر پہنچ گئے۔ وہ دونوں سخت غصے میں تھے۔ ایک تو غصہ یہ تھا کہ وہ ایسا غائب ہوا کہ اس نے پلٹ کر اپنے بارے میں اطلاع بھی نہیں دی کہ کہاں ہے، بس ایک فون اماں کو کیا اور بس۔ دوسرے خاموشی سے دلہن لے آیا، کسی کو کانوں کان ہوا بھی نہ لگنے دی۔ ان دونوں کو غصہ کرتے دیکھ کر اماں بھی ان کی ہمنوا بن گئیں۔ ہاں بھیا، تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ پھر جب ساحل عمر نے ان دونوں کو گھر سے نکل کر گھر واپس آنے تک کی رودات سنائی تو ان کا غصہ ٹھنڈا ہوا، لیکن شادی کے معاملات سے دستبردار ہونے کے لیے وہ پھر بھی تیار نہ تھے۔ ان دونوں نے مل کر منصوبہ بنایا اور اس معاملے میں اماں نے بھی بھرپور ساتھ دیا۔ ہم اس شادی کو نہیں مانتے، یہ شادی دوبارہ ہوگی، مسعود آفاقی نے فیصلہ سنایا۔ ہاں اور کیا بھیا، ایسی شادی کا کیا فائدہ جس میں اپنے شریک ہی نہیں ہوئے۔ اماں نے ان کے فیصلے سے اتفاق کیا۔ اچھا بھائی، ٹھیک ہے، جیسے تم لوگوں کی مرضی۔ بالآخر ساحل عمر نے ہتھیار ڈال دیے۔ بس پھر کیا تھا، دونوں دوستوں نے شادی کے انتظامات سنبھال لیے۔ کسی نے ہال بک کرایا، کسی نے کھانے کا انتظام کیا، کسی نے شادی کے جوڑے سلوائے، کسی نے زیورات بنوائے۔ ان دنوں اماں کی حالت تو دیکھنے والی تھی۔ ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ ہر کام میں خوب بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی تھیں، ادھر سے ادھر بھاگی پھرتی تھیں۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے پھر سے جوان ہو گئی ہوں۔ ایک ہفتے کے اندر شادی ہونا طے پائی تھی۔ سارے انتظامات بہت تیزی سے جاری تھے۔ ساحل عمر کو واپس آئے 3 دن ہو چکے تھے کہ اس دن عجیب واقعہ پیش آیا۔ تیسرے دن کی شام، اس وقت ناصر مرزا اور مسعود آفاقی بھی اتفاق سے گھر پر موجود تھے۔ وہ اس سے کچھ بات کرنے آئے تھے۔ چائے چل رہی تھی کہ کسی نے کال بیل بجائی۔ بیل کی آواز سن کر مرجینہ دروازے پر جانے لگی تو ساحل عمر نے اسے اشارے سے روک دیا۔ پھر وہ خود اٹھ کر گیٹ پر چلا گیا۔ گیٹ کھولا تو ساحل عمر سامنے کھڑے شخص کو دیکھتا رہ گیا۔ تہبند اور کرتا پہنے، ہاتھ میں لاٹھی لیے، سرخ و سفید چہرہ، لمبی سفید داڑھی، آنکھیں کھلی ہوئی مگر بے نور۔ آنکھوں کی پتلیاں نہ تھیں، اس کے باوجود ان کے چہرے پر اتنا نور تھا اور ان کی شخصیت میں اتنی کشش تھی کہ آدمی انہیں دیکھتا تھا تو پھر نظر ہٹانے کو جی نہیں چاہتا تھا۔ ساحل عمر کی بھی انہیں دیکھ کر حالت عجیب ہو گئی، زبان کنگ ہو گئی۔ بھائی، کیا یہ ساحل عمر کا گھر ہے؟ آنے والے نے انتہائی نرم لہجے میں پوچھا۔ ان کی آواز سن کر ساحل عمر ایک دم چونک اٹھا۔ یہ آواز مانوس سی لگی،
لیکن فوراً اسے یاد نہ آیا کہ یہ آواز اس نے کہاں سنی ہے۔ اس نے بڑے مؤدبانہ لہجے میں کہا، جی یہ میرا گھر ہے، میں ساحل عمر ہوں۔ بھائی میں موسیٰ خان ہوں، لوگ مجھے حافظ موسیٰ کہتے ہیں۔ انہوں نے اپنا تعارف کرایا۔ ان کا نام سن کر ساحل عمر کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ ناصر مرزا کے توسط سے وہ حافظ موسیٰ کا خاصا ذکر سن چکا تھا۔ پھر ریشہ ملوک کی بستی تک اس نام نے اس کا پیچھا کیا۔ اس نام نے اسے تحفظ فراہم کیا۔ بابا سائق کے ذریعے حافظ موسیٰ کا بھجوایا ہوا تعویذ ملا۔ اس تعویذ نے کہاں کہاں اس کی مدد نہیں کی۔ اس کے دل میں تعویذ چھونے کا خیال پیدا ہوتا، وہ تعویذ پکڑتا تو ایک آواز سنائی دیتی جو مسئلے کا حل بتاتی۔ اوہ ہاں، اسے یاد آیا، یہ آواز تو حافظ موسیٰ کی ہی ہوتی تھی۔ ساحل عمر نے جلدی سے آگے بڑھ کر حافظ موسیٰ کے دونوں ہاتھ چوم لیے اور بڑی عقیدت سے بولا، اعلیٰ حضرت آپ کی آمد میرے لیے کسی عید سے کم نہیں، آئیے اندر تشریف لائیے۔ حافظ موسیٰ نے پیچھے مڑ کر کسی سے کہا، اچھا بیٹا آپ جائیں، ہم صحیح ٹھکانے پر پہنچ گئے ہیں۔ ساحل عمر نے بڑی حیرت سے سامنے دیکھا، ادھر ادھر دائیں بائیں سب طرف دیکھا، مگر اسے وہاں آدم نہ آدم زاد کچھ نظر نہ آیا۔ پھر حافظ موسیٰ کس سے مخاطب تھے، یہ بات اس کی سمجھ میں نہ آئی۔ چند لمحے وہ سڑک کی جانب دیکھتے رہے، جیسے نظروں نظروں میں کسی کو رخصت کر رہے ہوں۔ پھر انہوں نے اپنی گردن سیدھی کی اور لاٹھی بجاتے ہوئے گیٹ میں داخل ہو گئے۔ ساحل عمر نے جلدی سے گیٹ بند کیا اور آگے بڑھتے ہوئے حافظ موسیٰ کا ہاتھ تھام لیا۔ حافظ موسیٰ نے بڑی نرمی سے کہا، شکریہ بھائی، اس کی ضرورت نہیں، تم بس میرے آگے آگے چلو۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنا ہاتھ چھڑا لیا اور لاٹھی ٹیکتے ہوئے اس انداز میں چلنے لگے جیسے سب دکھائی دے رہا ہو۔ ساحل عمر نے گھر کے دروازے کے نزدیک پہنچ کر دو چار تیزی سے قدم اٹھا کر جلدی سے گھر میں جانا چاہا تاکہ ناصر مرزا کو ان کی آمد کی اطلاع دے دے۔ اس کے تیزی سے قدم اٹھاتے ہی پیچھے سے آواز آئی، بھائی آخر ایسی کیا جلدی ہے، اب ہم گھر میں تو جا ہی رہے ہیں۔ جی اعلیٰ حضرت آپ نے صحیح فرمایا، بھائی میں اعلیٰ ہوں نہ ادنا ہوں، میں بس موسیٰ خان ہوں، انہوں نے ملائم لہجے میں کہا۔ تم مجھے حافظ موسیٰ کہہ لو، بس اس سے زیادہ نہیں۔ جی بہتر حافظ صاحب۔ جب ساحل عمر ان کو لیے لاؤنج میں پہنچا تو ناصر مرزا حافظ موسیٰ کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ ایک دم اچھل کر کھڑا ہو گیا اور لپک کر ان کے نزدیک پہنچا۔ حافظ صاحب آپ؟ اچھا یہاں ناصر مرزا بھی برا جمان ہیں، انہوں نے ناصر مرزا کی آواز پہچان کر کہا۔ ناصر مرزا نے ان کا لاٹھی والا ہاتھ پکڑ کر ایک صوفے پر بٹھایا اور خود قالین پر ان کے قدموں میں بیٹھ گیا تو حافظ موسیٰ گویا ہوئے، ناصر مرزا کیا یہاں صوفوں کی کمی ہے؟ نہیں حافظ صاحب، یہاں بیٹھنے کی بہت جگہ ہے۔ پھر وہ ان کا مطلب سمجھ کر ان کے نزدیک ہی دوسرے صوفے پر بیٹھ گیا۔ مسعود آفاقی انہیں بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ ان کے بارے میں اس نے ناصر مرزا کی زبانی بہت کچھ سن رکھا تھا، اب اپنی آنکھوں سے دیکھا تو وہ اسے کسی اور دنیا کی مخلوق محسوس ہوئے۔ بھائی ہم یہاں اپنی امانت واپس لینے آئے ہیں، حافظ موسیٰ نے کہا۔ ان کی بات کسی کی سمجھ میں نہ آئی۔ ساحل عمر نے ناصر مرزا کو دیکھا، ناصر مرزا نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ساحل عمر سے سوال کیا۔ مسعود آفاقی نے باری باری دونوں کی طرف دیکھا، ہر ایک نظر میں سوال تھا، جواب کسی کے پاس نہ تھا۔ ساحل عمر، حافظ موسیٰ براہ راست ساحل عمر سے مخاطب ہوئے، بابا سائق نے ہمارے نام سے تمہیں کچھ دیا تھا؟ جی حافظ صاحب دیا تھا۔ ساحل عمر کو فوراً وہ تعویذ یاد آ گیا جو اب بھی اس کے گلے میں پڑا تھا۔ بس بھائی ہم وہی لینے آئے ہیں، حافظ موسیٰ بولے۔ پھر تھوڑے سے توقف کے بعد ناصر مرزا کو مخاطب کیا، ناصر مرزا تم ساحل عمر کے گلے سے وہ تعویذ اتار کر ہمارے گلے میں ڈال دو۔ جی بہت بہتر۔ ناصر مرزا فوراً اٹھا، ساحل عمر کے نزدیک پہنچا، اس کے گلے سے تعویذ اتار کر حافظ موسیٰ کے گلے میں ڈال دیا۔ انہوں نے اس تعویذ کو چھو کر دیکھا اور پھر بے اختیار مسکرائے۔ ناصر مرزا کو احساس ہوا کہ جیسے وہ کچھ بولیں گے لیکن وہ کچھ نہ بولے۔ چند لمحوں بعد ان کے ہونٹوں سے وہ مسکراہٹ بھی غائب ہو گئی۔ بھئی وہ لڑکی کہاں ہے؟ حافظ موسیٰ اچانک گویا ہوئے۔ ساحل عمر تم نے کمال کیا، اس بستی کا قیمتی ہیرا نکال لائے، وہ بڑے دل گردے کے لوگ ہیں، انہوں نے بھی تردد نہ کیا، راضی برضا اس لڑکی کو تمہارے ساتھ کر دیا۔ ساحل عمر تمہیں وہ لڑکی مبارک ہو، کیا نام ہے اس کا؟ جی ریشہ ملوک، ساحل عمر نے بتایا۔ اچھا ہاں، جیسے انہیں اس کا نام یاد آ گیا، ریشہ ملوک۔
بھائی رشا ملوک کو عذرا ملوک بناؤ، ہمیں نکاح کے چھہارے کھلاؤ، بھائی شادی کرو، ہم نکاح پڑھائیں گے اور نکاح سے پہلے ہم اسے عذرا ملوک بنائیں گے۔ یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، اس سے بڑا اعزاز ہمارے لیے اور کیا ہو سکتا ہے؟ ساحل عمر نے خوش ہو کر کہا۔ حافظ صاحب 4 دن بعد ساحل عمر کی شادی ہے، میں آپ کو خود لینے آؤں گا، ناصر مرزا مؤدبانہ انداز میں بولا۔ بھائی ہمیں ڈھول ڈھمکوں سے کیا لینا، ہم تو ابھی آ گئے ہیں، اسے عذرا بنائیں گے، دونوں کا نکاح پڑھائیں گے، چھہارے کھائیں گے اور اپنے گھر کا رستہ لیں گے۔ حافظ موسیٰ نے اپنا سارا پروگرام بتا دیا۔ حافظ صاحب اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے، آپ تشریف رکھیں، میں ابھی چھہاروں کا انتظام کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر ناصر مرزا اٹھنے لگا۔ ارے بھائی ناصر، اتنا وقت ہمارے پاس کہاں، اب تم کہاں چھہارے لینے جاؤ گے، ہماری جیب میں چھہارے پڑے ہیں، لو ذرا آؤ یہاں سے نکال لو۔ حافظ موسیٰ نے اپنے کرتے کی جیب کو ہاتھ سے کھولتے ہوئے کہا۔ ناصر فوراً اٹھا، ان کی جیب میں ہاتھ ڈالا تو چھہاروں سے مٹھی بھر گئی۔ اس نے مٹھی باہر نکال کر مسعود آفاقی کو اشارہ کیا۔ وہ اس کے نزدیک آ کر کھڑا ہو گیا اور اپنی قمیض کا دامن پھیلا دیا۔ ناصر مرزا نے اپنی بھری ہوئی مٹھی اس کے پھیلے ہوئے دامن میں کھول دی۔ اب دامن پھیلایا ہے تو ہمیں شرمندگی سے بچاؤ اور نکال لو چھہارے۔ حافظ موسیٰ نے بدستور اپنی جیب چوڑی کیے ہوئے کہا۔ ناصر مرزا کے ہاتھ موقع آ گیا، وہ مٹھی بھر بھر کر چھہارے نکال کر مسعود آفاقی کے دامن میں ڈالنے لگا، یہاں تک کہ اس کا دامن چھہاروں سے بھر گیا۔ اتنی دیر میں ساحل عمر ایک ٹرے کچن سے لے آیا۔ اس طرح وہ چھہارے ٹرے میں منتقل کر دیے گئے۔ سب حیران تھے کہ اتنی سی جیب سے اتنے ڈھیر سارے چھہارے کیسے نکل آئے۔ پھر حافظ موسیٰ نے ایک سفید چادر قالین پر بچھانے کے لیے کہا۔ ساحل عمر نے فوراً حکم کی تعمیل کی۔ جب سفید چادر قالین پر بچھ گئی تو حافظ موسیٰ صوفے سے نیچے اتر آئے۔ وہ آلتی پالتی مار کر اطمینان سے چادر پر بیٹھ گئے، پھر بولے، لاؤ بھائی لڑکی کو بلاؤ، وہ کہاں ہے، اسے کلمہ پڑھائیں، نکاح پڑھائیں اور اپنے گھر کو جائیں۔ جی اچھا۔ ساحل عمر یہ کہہ کر بیڈ روم کی جانب بڑھا کہ اتنے میں ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ گھنٹی کی آواز سن کر حافظ موسیٰ کے کان کھڑے ہو گئے، ان کا چہرہ ایک دم سرخ ہو گیا۔ ساحل عمر ٹیلی فون کا ریسیور اٹھانے ہی والا تھا کہ حافظ موسیٰ چینخ اٹھے، نہیں ریسیور نہ اٹھانا۔ حافظ موسیٰ کی آواز اس قدر گرجدار تھی کہ ساحل عمر کا ہاتھ ریسیور پر جمع رہ گیا۔ اس نے بڑی حیرت سے حافظ موسیٰ کی طرف دیکھا، ان کا چہرہ ابھی تک غصے سے سرخ تھا۔ ٹیلی فون کی گھنٹی اب بھی بج رہی تھی، لیکن ساحل عمر ٹیلی فون سے دور ہو چکا تھا۔ 6-7 گھنٹیوں کے بعد ٹیلی فون خاموش ہو گیا، پورے گھر پر ایک سناٹا سا طاری تھا۔ چند لمحوں بعد حافظ موسیٰ کے چہرے میں تبدیلی آئی، وہ تھوڑا سا مسکرائے، پھر بولے، ہاں بھائی جلدی کرو، لڑکی کو لے کر آؤ، اسے وضو کروا کر لانا۔ جی بہتر، ساحل عمر نے کہا۔ اس کے دل میں سوال مچل رہا تھا، وہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کس کا فون تھا اور انہوں نے ریسیور اٹھانے سے کیوں منع کر دیا، لیکن اس میں ہمت نہ ہوئی یہ سوال کرنے کی۔ وہ بیڈ روم کی طرف بڑھا۔ ساحل عمر، تب حافظ موسیٰ نے آواز دی۔ ساحل عمر جاتے جاتے رک گیا اور دھیرے سے بولا، جی بھائی اس قدر بے قراری کیا ہے، اس کا فون دوبارہ آ جائے گا، میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے رابطے سے پہلے تمہارا بندھن مضبوط کر دوں۔ حافظ موسیٰ نے کہا، اسی میں تمہاری بھلائی ہے، جیسی آپ کی مرضی۔ ساحل عمر کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے تھے۔ بہرحال اس نے اس مسئلے کو پس پشت ڈالا اور کمرے میں چلا گیا۔ اس نے اماں کو ہدایت کی، اماں رشا ملوک کو وضو کروا کر لاؤنج میں لے آئیں۔ چند منٹ بعد اماں رشا ملوک کو لے کر لاؤنج میں داخل ہوئیں۔ اماں اور رشا ملوک دونوں نے حافظ موسیٰ کو سلام کیا۔ سلام کا جواب دے کر حافظ موسیٰ نے اپنے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ رشا ملوک ان کے سامنے ادب سے بیٹھ گئی، سر پر دوپٹہ تھا اور سر جھکا ہوا تھا۔ حافظ موسیٰ نے اچانک ادھر ادھر گردن گھمائی، جیسے کسی کی آمد کا احساس ہوا ہو، پھر وہ گویا ہوئے، ساحل عمر گھر کا دروازہ کھول دو، ہوا آنے دو بھائی۔ حافظ صاحب دروازہ باہر کا کھولوں یا اندر کا؟ ساحل عمر نے وضاحت چاہی۔ بھائی اندر کا دروازہ کھلنا زیادہ بہتر ہوگا، حافظ موسیٰ نے اپنے مخصوص انداز میں جواب دیا۔ ساحل عمر نے اپنے گھر کا مین دروازہ کھول دیا اور پھر ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ ہاں رشا ملوک، اب وہ رشا ملوک سے مخاطب ہوئے۔ اپنا نام سن کر رشا ملوک نے اپنی پلکیں اٹھائیں، ایک لمحے کو حافظ موسیٰ کو دیکھا اور پھر آنکھیں جھکا لیں۔
ریشا ملوک، جو پوچھوں اس کا جواب دیتی جاؤ، سوال کا جواب دینے میں تم مکمل طور پر آزاد ہو، حافظ موسیٰ نے کہا۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کیا تم اپنی مرضی سے ساحل عمر کے ساتھ آئی ہو؟ جی بالکل، ریشا ملوک نے بلا جھجک جواب دیا۔ تم جانتی ہو کہ ساحل عمر کا مذہب کچھ اور ہے، تم لوگوں کا عقیدہ کچھ اور۔ میں جانتا ہوں کہ تم لوگ وقت کے ماننے والے ہو، ہمارے ہاں موت اور زندگی کا وقت مقرر ہے، نہ ایک لمحہ پہلے نہ ایک لمحہ بعد۔ وقت پر اللہ کی حکمرانی ہے، اس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا۔ اس بستی میں جو ہوا سو ہوا، وہاں کا قانون کچھ اور ہے، یہاں کا قانون کچھ اور ہے۔ یہاں تمہاری شادی اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک تم اپنے شوہر کا مذہب اختیار نہ کر لو۔ میں تم سے سوال کرتا ہوں، کیا تم اپنے شوہر کا مذہب اختیار کرنے پر خوشی سے راضی ہو؟ جی بہت خوشی سے، ریشا ملوک نے اس مرتبہ بھی جواب دینے میں ایک لمحہ نہ لگایا۔ تمہارا نام بھی تبدیل ہوگا، تمہارا نیا نام عذرا ہوگا، چاہے عذرا ملوک چاہے عذرا ساحل، جو تمہیں پسند ہو، حافظ موسیٰ نے کہا۔ عذرا ساحل، ریشا ملوک نے اپنا نام منتخب کرنے میں ذرا دیر نہ کی۔ ماشاء اللہ، حافظ موسیٰ نے خوشی کا اظہار کیا۔ چلو بس اب پڑھو بسم اللہ۔ تب حافظ موسیٰ نے اسے اللہ کے آخری مذہب کے بارے میں بنیادی معلومات فراہم کیں اور پھر کلمہ پڑھا کر اسے دائرہ اسلام میں لے آئے۔ حافظ موسیٰ سمیت سب نے عذرا ساحل کو مبارکباد دی۔ اس کے بعد حافظ موسیٰ نے نکاح پڑھا کر انہیں ازدواجی بندھن میں باندھ دیا۔ اپنے کرتے کی جیب میں ہاتھ ڈال کر 2 چھہارے نکالے، ایک ساحل عمر کو دیا، دوسرا عذرا ساحل کے ہاتھ پر رکھا۔ ساحل عمر نے چھہاروں سے بھری ٹرے ان کے سامنے رکھی۔ حافظ موسیٰ نے ایک چھہارا اٹھا کر منہ میں ڈال دیا، پھر سب نے ساحل عمر کو مبارکباد دی۔ اس مبارک سلامت کے شور میں ساحل عمر اور عذرا پر اچانک پھولوں کی پتیاں برسنے لگیں۔ لاؤنج ایک دم خوشبو سے مہک اٹھا۔ سب حیران رہ گئے کہ یہ گلاب کے پھولوں کی ڈھیروں پتیاں اور خوشبو کہاں سے آئی۔ تم آخر باز نہیں آئے، اسی لیے تم لوگوں کو اندر نہیں بلا رہا تھا۔ اچھا چلو اب جاؤ۔ حافظ موسیٰ جانے کے ان لوگوں سے مخاطب تھے، نظر کوئی نہ آیا، نہ آتے ہوئے نہ جاتے ہوئے۔ کچھ دیر بعد موسیٰ خود بھی کھڑے ہو گئے اور ناصر مرزا سے مخاطب ہو کر بولے، چلو بھائی ناصر مرزا، ہمیں ہمارے ٹھکانے پر چھوڑ آؤ۔ حافظ موسیٰ، ایسے کیسے ہو سکتا ہے، ہم آپ کو کھانا کھلائے بغیر نہیں جانے دیں گے۔ ناصر مرزا نے فوراً کہا، ارے نہیں بھائی، اتنا وقت نہیں ہے میرے پاس، میرے جان کو 100 بکھیڑے ہیں، اب میں چلوں گا۔ اچھا بھائی ساحل عمر، اللہ حافظ۔ تم ناصر مرزا کو لے کر میرے پاس آنا، اور ہاں سمار ملوک کی اس تلوار کا خاص خیال رکھنا، اس کے پیچھے چور لگیں گے، اس کی حفاظت تم پر لازم ہے۔ ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں۔ اتنی دیر میں عذرا ساحل بھی کھڑی ہو چکی تھی۔ اس نے دھیرے سے کہا، حافظ صاحب، اللہ حافظ، اللہ تمہارے نصیب اچھے کرے۔ یہ کہہ کر انہوں نے عذرا کے سر پر دھیرے سے ہاتھ رکھا اور دروازے کی طرف بڑھے۔ چلو بھائی ناصر مرزا۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بجی تو ساحل عمر کی نظر دیوار کی گھڑی پر پڑی۔ 11:05 ہوئے تھے۔ وہ لوگ رات کا کھانا کھا کر خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ ان دونوں کے ساتھ اماں بھی ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھیں۔ اماں کی خوشی دیکھنے کے لائق تھی۔ وہ عذرا ساحل کو 3 دن سے بار بار اس طرح دیکھتی تھیں جیسے اسے پہلی بار دیکھ رہی ہوں۔ ان میں جان پڑ گئی تھی، وہ اس پر نہال ہوئے جاتی تھیں۔ ان کی ساری بیماری کافور ہو گئی تھی۔ اب وہ گھر میں اس طرح دوڑی پھر رہی تھیں جیسے ان کے اندر کوئی پاور ہاؤس سٹارٹ ہو گیا ہو۔ عذرا بھی ان کی اس نچھاور ہونے والی محبت سے خاصی متاثر ہوئی تھی۔ وہ اماں کو اپنے پاس ہی بٹھائے رکھتی تھی۔ اماں اسے دن بھر نت نئے قصے سناتی رہتی تھیں۔ کبھی وہ ساحل عمر کے بچپن کے قصے سناتی رہتی تھیں، کبھی وہ اسے ساحل کے والدین کے بارے میں بتاتیں۔ غرض عذرا کے لیے اس وقت اماں معلومات کا خزانہ ثابت ہو رہی تھیں، اور آج تو اماں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہ تھا۔ انہیں ریشا ملوک کے بارے میں زیادہ معلومات نہ تھیں کہ وہ کون تھی، کہاں سے آئی تھی، نہ ہی اس سلسلے میں ان کے ذہن میں کوئی تجسس تھا۔ انہیں تو ساحل عمر کی دلہن درکار تھی، سو وہ انہیں میسر آ گئی تھی۔ حافظ موسیٰ نے اسے دائرہ اسلام میں لا کر اور نکاح پڑھا کر اضافی خوشیاں بخش دی تھیں۔ وہ کافی دیر سے ان دونوں کے ساتھ بیٹھی تھیں۔ اب وہ کافی کے مگ سمیٹ کر اٹھنے کا سوچ رہی تھیں کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی، اور یہ وہ وقت تھا جس پر کبھی ساحل عمر کی دھڑکن تیز ہو جایا کرتی تھی۔ دھڑکن تو خیر اس وقت بھی اس کی تیز ہو گئی، کیونکہ حافظ موسیٰ کے جانے کے بعد یہ پہلا ٹیلی فون تھا۔ پہلے انہوں نے اسے ٹیلی فون کا ریسیور نہیں اٹھانے دیا تھا۔ وہ پورے استحکام کے ساتھ ٹیلی فون کی طرف بڑھا۔ اس نے ریسیور اٹھایا اور اپنے مخصوص انداز میں بولا، جی بے مروت انسان۔ ادھر سے کوئی بولا، لہجے میں بڑی کاٹ تھی۔
بڑا جلا کٹا تھا۔ کون ہیں آپ؟ ساحل عمر نے آواز تو پہچان لی تھی، لیکن اس آواز نے کبھی اس لہجے میں بات نہ کی تھی، اس لیے اس نے تصدیق کر لینا بہتر جانا۔ کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ اچھا تو یہ آپ ہیں۔ ساحل عمر کو اب یقین ہو گیا کہ فون پر بات کرنے والی ورشا ہی ہے۔ شکر ہے پہچانا تو، ورنہ رانگ نمبر کہہ کر رکھ دیتے تو میں کیا کر لیتی۔ ورشا نے بڑی چاہت سے کہا، سنو میں نے شام کو بھی فون کیا تھا، کیا تم گھر پر نہ تھے؟ شام کو کس وقت؟ ساحل عمر نے سوال کیا۔ یہی کوئی 5 بجے، اس نے بتایا۔ اچھا تو وہ فون اس کا تھا جس کے بارے میں حافظ موسیٰ نے کچھ نہیں بتایا تھا، بس اتنا کہا تھا کہ اس کے رابطے سے پہلے میں تمہارا بندھن مضبوط کر دینا چاہتا ہوں، اور پھر انہوں نے ایسا ہی کیا تھا۔ ورشا کے دوبارہ فون آنے سے پہلے عذرا اور ساحل عمر کو رشتہ ازدواج میں منسلک کر دیا تھا۔ شاید اس میں کوئی حکمت تھی، ہو سکتا ہے نکاح سے پہلے دونوں کے درمیان ٹیلی فونی رابطہ کوئی گل کھلا دیتا۔ خیر جو بھی تھا، اب تو وقت گزر چکا تھا، اس کا بندھن مضبوط ہو چکا تھا، اب اسے کوئی خطرہ نہ تھا۔ ہاں اس وقت میں باہر گیا تھا، ساحل عمر نے کہا۔ کیا گھر میں کوئی بھی نہ تھا؟ گھر میں سب تھے۔ میں نے کافی دیر ریسیور اٹھائے رکھا لیکن کسی نے اٹھایا نہیں۔ ہو سکتا ہے ٹیلی فون کی گھنٹی کی آواز کسی نے بند کر دی ہو، صفائی کرتے ہوئے اکثر ایسا ہو جاتا ہے۔ ساحل عمر نے بڑے سلیقے کا عذر تراشا۔ کیا کر رہے تھے؟ میں بیٹھا ہوا تھا، کافی پی رہا تھا اور اماں سے باتیں کر رہا تھا۔ اس نے عذرا کا ذکر قصداً گول کر دیا۔ اماں سے باتیں کر رہے تھے؟ یہ کہہ کر وہ زور سے ہنسی۔ یہ وہ ہنسی تھی جو اس کا چین لوٹ لیا کرتی تھی۔ ہنس کیوں رہی ہو؟ میں نے ایسی کیا غلط بات کہہ دی؟ نہیں تم نے کوئی غلط بات نہیں کہی، مجھے بس ایسے ہی ہنسی آ گئی تھی۔ اچھا سنو، ایک عرصہ ہو گیا ہمیں ملے، کیا ملاقات ممکن ہے؟ ورشا نے پوچھا۔ میں سوچ کر بتاؤں گا، ساحل عمر نے صاف جواب نہ دیا۔ 1 ہفتے کے بعد، وہ بولا۔ 1 ہفتے کے بعد کیوں؟ آخر ابھی کیوں نہیں؟ 1 ہفتے کے بعد کوئی انقلاب آ جائے گا؟ ہاں یہی سمجھ لو، ساحل عمر نے سنجیدگی سے کہا۔ اتنے میں عذرا ڈائننگ ٹیبل سے اٹھ کر لاؤنج میں داخل ہو گئی۔ اس نے مسکرا کر اشارے سے پوچھا، کس کا فون ہے؟ ساحل عمر نے جواب دینے کی بجائے اسے اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ عذرا اس کے نزدیک بیٹھ گئی۔ تم مجھ سے کیا چھپا رہے ہو؟ صاف کہو جو کہنا ہے، ورشا نے تیکھے لہجے میں کہا۔ نہیں میں کچھ نہیں چھپا رہا، شادی بھی بھلا کوئی چھپانے کی چیز ہے؟ وہ بھی پہلی شادی، وہ بولا۔ شادی؟ اس کی آواز میں ناگن کی سی پھنکار تھی۔ 4 دن کے بعد میری شادی ہے، ساحل عمر نے بڑے مزے سے جواب دیا۔ تمہیں شادی مبارک ہو۔ ساحل عمر مجھے اپنی شادی کا کارڈ ضرور بھیجنا، میں تمہاری شادی میں ہر قیمت پر آؤں گی۔ ورشا نے بڑے صاف انداز میں یہ بات کہی۔ مجھے خوشی ہوگی، ضرور آنا، میں تمہیں کارڈ بھجوا دوں گا۔ ساحل عمر کا خیال تھا کہ وہ شادی کے ذکر پر گلے شکوے کرے گی، اپنی دوستی کے حوالے دے گی، پچھلی یادیں دہرائے گی، لیکن اس نے ایسا کچھ نہ کیا، بس خاموشی سے ریسیور رکھ دیا۔ البتہ اس نے ٹھنڈی آہ ضرور بھری۔ پھر اس نے ٹیلی فون اپنی گود سے اٹھا کر سائڈ ٹیبل پر پٹکا اور اپنے دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ برکھا بیڈ پر اس کے برابر ہی بیٹھی تھی۔ اس نے ورشا کو اپنی گود میں لٹا لیا اور فکر مند انداز میں بولی، کیا ہوا؟ ممی اس نے شادی کر لی، ورشا نے بڑی اداسی سے کہا۔ تجھے تو میری بات کا یقین ہی نہیں آ رہا تھا، اب بتا میں نے ٹھیک کہا تھا نا؟ میری اطلاع کبھی غلط نہیں ہوتی، برکھا نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا۔ تجھے اس کی شادی کا رنج ہوا؟ نہیں ممی، میرا بھلا وہ کیا لگتا تھا، میں کیوں رنجیدہ ہوتی؟ ورشا نے اپنی آواز میں استحکام پیدا کرنے کی کوشش کی لیکن ہو نہیں سکا۔ اس کی آواز میں لرزش تھی اور اس لرزش کا صاف پتہ لگ رہا تھا۔ لیکن مجھے بہت دکھ پہنچا ہے، برکھا نے ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے کہا۔ ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے۔ ممی کیا تم اس سے محبت کرنے لگی تھیں؟ اس سے شادی کرنا چاہتی تھیں؟ نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں، برکھا جلدی سے بولی۔ وہ ورشا کا سوال سن کر پریشان ہو گئی تھی۔ میں تو اس کی بلی دینا چاہتی تھی اور بلی کے بدلے مانا کو حاصل کرنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے تجھے اس کے پیچھے لگایا تھا تاکہ تو گھیر کر اسے میرے پاس لے آئے، اور میرے اس مقصد کو تو اچھی طرح جانتی ہے۔ پھر ممی اس کی شادی سے آپ کو کیا فرق پڑا؟ آپ کو نقصان کیسے ہوا؟ میری بلی اب اشدھ ہو گئی، ناپاک ہو گئی، شادی کے بعد وہ اس قابل نہیں رہا کہ اسے قربان کیا جا سکے۔ یہ سب اتنا اچانک ہو گیا کہ میں اس اطلاع پر افسوس کرنے کے سوا کچھ نہ کر سکی۔ خیر چھوڑوں گی تو میں اسے اب بھی نہیں۔
اس نے میری پوری زندگی کی تپسیا بھنگ کی ہے، میری آرزوؤں کا خون کیا ہے، میں اس خون کا بدلہ لے کر رہوں گی، برکھا نے دانت پیس کر کہا۔ ممی اب کیا کرو گی؟ ورشا نے سوال کیا۔ میں اسے سسکا کر ماروں گی، اب تو دیکھتی جا میں کیا کرتی ہوں، برکھا نے اسے گود سے اٹھاتے ہوئے کہا۔ ورشا فوراً اس سے دور ہو کر بیٹھ گئی، کیونکہ برکھا کے وجود سے پھوٹنے والی بدبو اب ناقابل برداشت ہو گئی تھی۔ ساحل عمر کی شادی میں یوں محسوس ہوتا تھا جیسے پورا شہر امڈ آیا ہو، بے شمار لوگ تھے، اور کیوں نہ ہوتے، یہ صرف ساحل عمر کی تقریب نہ تھی، ناصر مرزا اور مسعود آفاقی بھی اس میں برابر کے شریک تھے۔ مسعود آفاقی نے پریس کے بہترین لوگوں کو مدعو کر رکھا تھا، ناصر مرزا نے بزنس مینوں اور شوبز کے لوگوں کو اکٹھا کر لیا تھا، ساحل عمر نے آرٹ کی دنیا کے لوگوں کو بلا لیا تھا۔ اس طرح اس تقریب میں شہر کی کریم نظر آ رہی تھی۔ مسعود آفاقی لڑکے والا بن گیا تھا اور ناصر مرزا نے لڑکی والوں کا کردار ادا کرنے کا فیصلہ کیا تھا، اور اس شادی کی سب سے اہم مہمان تھی اماں، انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا جا رہا تھا۔ شہر کا ایک بہترین ہال بک کیا گیا تھا، یہ ہال بڑی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ سٹیج پر صرف 3 مرصع کرسیاں تھیں، ایک کرسی پر ساحل عمر، دوسری پر عذرا اور عذرا کے برابر اماں تھیں۔ ان کرسیوں کے علاوہ سٹیج پر صوفے رکھے ہوئے تھے، نکاح پہلے ہی ہو چکا تھا، اس لیے لوگ قاضی کی آمد اور نکاح کے انتظار کی زحمت سے بچ گئے تھے۔ لڑکی والوں نے بارات کا شاندار استقبال کیا۔ بارات کی آمد کے بعد سٹیج پر عذرا کو لایا گیا، وہ سبز رنگ کے کپڑوں میں تھی۔ یہ سبز رنگ کا جوڑا خود ساحل عمر نے اس کے لیے پسند کیا تھا۔ سبز رنگ کے اس انتہائی قیمتی جوڑے میں وہ بالکل سبز پری لگ رہی تھی، اس کا حسن ملکوتی تھا، اس رنگ نے اس کے حسن کو مزید نکھار دیا تھا۔ جو ساحل عمر کی دلہن کو دیکھتا تھا اس کی نظر اس پر جم کر رہ جاتی تھی۔ سب پریشان تھے کہ ایسی حسین لڑکی ساحل عمر نے کہاں سے ڈھونڈ نکالی۔ لڑکوں کی مائیں بار بار اماں سے پوچھ رہی تھیں، کیا اس کی کوئی اور بہن بھی ہے؟ اماں کچھ جل کر اور کچھ ہنس کر جواب دیتی، نہیں، اللہ نے بس یہی ایک پیس بنایا تھا۔ اماں کا یہ جواب کچھ غلط بھی نہ تھا، اللہ نے واقعی اسے یکتا اور اکلوتا بنایا تھا۔ سٹیج پر دھڑا دھڑ تصویریں بن رہی تھیں، ویڈیو فلم شوٹ کی جا رہی تھی۔ مسعود آفاقی بھی فوٹوگرافی میں لگا ہوا تھا، وہ اس جوڑے کی اچھی سے اچھی تصویریں اتار لینا چاہتا تھا۔ اماں بہت خوش تھیں، بات بے بات ہنس رہی تھیں۔ جو لوگ یہ جانتے تھے کہ ساحل عمر کے والدین کا انتقال ہو چکا ہے، ان لوگوں نے جب اماں کے بارے میں استفسار کیا کہ یہ کون ہے، اور جب انہیں یہ جواب ملا کہ یہ ساحل عمر کے گھر کی پرانی ملازمہ ہیں اور ساحل عمر کو انہوں نے گودوں میں کھلایا ہے، تو یہ سن کر وہ حیران رہ جاتے تھے کہ ایک ملازمہ کی اتنی اہمیت، اتنا احترام۔ کھانے کا وقت قریب تھا، ڈشوں کے نیچے چراغ جلائے جا رہے تھے کہ کھانا ٹھنڈا نہ ہونے پائے۔ اتنے میں ہال میں ایک ہلچل سی مچی، جس نے بھی اسے دیکھا وہ چونکے بنا نہ رہ سکا۔ وہ بڑے پروقار انداز میں میزوں کے درمیان بنے راستے پر چلی آ رہی تھی، اس کا رخ سٹیج کی طرف تھا۔ وہ کالی ساڑھی جس پر ستاروں کا کام تھا باندھے تھی، بغیر آستین کا چھوٹا سا بلاؤز پہنے، شاخیں گل کی طرح لچکتی، شانوں پر زلفیں بکھیرے، شہر کے کسی بڑے بیوٹی پارلر سے میک اپ کروائے، لوگوں کے درمیان سے لوگوں پر بجلیاں گراتی بڑھی جا رہی تھی۔ اس پر جس کی بھی نظر پڑ رہی تھی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اس کو دیکھے بغیر نہیں رہ پا رہا تھا۔ اس کے بارے میں سرگوشیاں ہو رہی تھیں، یہ کون ہے، کہاں سے آئی ہے، طرح طرح کے سوال ذہنوں میں اٹھ رہے تھے۔ لیکن وہ جو بھی تھی خوب تھی، قابل توجہ تھی، وہ ورشا تھی۔ ساحل عمر نے جب اسے سٹیج کی سیڑھیاں چڑھتے دیکھا تو وہ دم بخود رہ گیا، اس لیے نہیں کہ وہ اس کے حسن سے متاثر ہو گیا تھا، اس میں کوئی شک نہیں، ورشا آگ تھی، لیکن جو حسن اس کے پہلو میں تھا وہ بھی کسی سے کم نہ تھا۔ وہ شبنم تھا، ٹھنڈا، آنکھوں کی روشنی بڑھانے والا۔ وہ اس لیے دم بخود رہ گیا کہ اسے ورشا کی شادی میں شریک ہونے کی امید نہ تھی۔ اس نے اسے کارڈ ضرور بھجوایا تھا، محض رسمی طور پر، وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ چلی آئے گی۔ خیر، اب تو وہ کسی قیامت کی صورت برپا ہو ہی گئی تھی، اب جو ہو سو ہو۔ وہ سیدھی ساحل عمر کی طرف بڑھی، ساحل عمر اسے دیکھ کر احتراماً کھڑا ہو گیا۔ ورشا نے بے تکلفی سے اس سے ہاتھ ملانے کے لیے اپنا نرم و نازک ہاتھ آگے بڑھایا۔ ساحل عمر مخمصے میں پھنس گیا۔ پھیلے ہوئے ہاتھ کو نظر انداز کر دے یا ہاتھ ملا کر عذرا کے دل میں سوئی چبھو دے، ابھی وہ کچھ فیصلہ نہ کر پایا تھا کہ اماں نے فیصلہ کن انداز اختیار کیا۔ وہ بڑی برق رفتاری سے اپنی کرسی سے اٹھیں اور بڑے پیار سے بولتے ہوئے ورشا کا ہاتھ تھام لیا۔ اوہ، ورشا آئی ہیں؟ جی اماں، آپ کیسی ہیں؟ اس نے اپنی سیاہ زلفوں کو جھٹک کر پوچھا۔ میں بہت اچھی ہوں،
آؤ ورشا، ادھر صوفے پر آ جاؤ۔ اماں اسے بڑے پیار سے پکڑ کر صوفے کی طرف لے گئیں۔ کون ہے یہ؟ عذرا نے ساحل کو ترچھی نگاہوں سے دیکھا۔ ایسی نگاہوں سے مجھے مت دیکھو، یہ ورشا ہے، ساحل عمر نے بتایا۔ اماں اس وقت میرے لیے فرشتہ ثابت ہوئی ہیں، میں ابھی 2-4 منٹ میں اسے چلتا کر کے آتا ہوں، تم پورے اطمینان سے بیٹھو۔ پھر وہ اماں کے پیچھے پیچھے صوفے پر جا بیٹھا۔ اماں فوراً ہی وہاں سے اٹھ کر عذرا کے پاس آ گئیں اور اسے بڑے پیار سے مسکرا کر دیکھنے لگیں، جیسے کہہ رہی ہوں پریشان مت ہونا، اس کی حیثیت پانی کے بلبلے سے زیادہ نہیں۔ شادی مبارک ہو، ورشا نے مسکرا کر کہا، لیکن اندر ہی اندر اس کے دل پر آنسو گرے۔ شکریہ، اچھا انتخاب ہے، کہاں سے لائے اسے؟ ورشا نے اسے اداس نگاہوں سے دیکھا۔ یہ تمہاری ماں کی مہربانی کا نتیجہ ہے۔ میری ماں تم پر مہربان ضرور ہے، لیکن وہ تمہیں کچھ دے نہیں سکتی، لے ضرور سکتی ہے۔ پھر تم اپنی ماں کو اچھی طرح جانتی ہو۔ ہاں، کیوں نہیں، میں اپنی ماں کی رگ رگ سے واقف ہوں۔ کیا تم جانتی ہو کہ اس نے مجھے کوئی نشہ آور دوا پلا کر کہیں سے کہیں پہنچا دیا تھا؟ میں نہیں جانتی، تمہاری ماں نے مجھ پر بہت ظلم کیے ہیں، وہ مجھے قربان کر کے کوئی پراسرار قوت حاصل کرنا چاہتی تھی۔ خیر، یہ لمبی داستان ہے، پھر کبھی سناؤں گا، فی الحال اس کا موقع نہیں۔ بس تم اتنا جان لو کہ تمہاری ماں نے میری جان لینے کی پوری تیاری کر لی تھی، لیکن اوپر والے نے مجھے بچا لیا، نہ صرف بچا لیا بلکہ انعام میں ایسی حسین لڑکی بھی بخش دی۔ اب تم واپس جا کر اپنی ماں کو سارا حال بتا دینا اور اس سے کہنا کہ اب وہ میرا پیچھا چھوڑ دے، مجھے بھول جائے۔ ساحل عمر نے بہت دھیمے لہجے میں یہ بات کہی۔ میں تمہارا پیغام اپنی ماں تک پہنچا دوں گی، لیکن اتنا یاد رکھو کہ وہ تمہیں بھولنے والی نہیں۔ پھر وہ نقصان اٹھائے گی۔ نقصان کون اٹھائے گا یہ مجھے نہیں معلوم، لیکن میں اتنا ضرور جانتی ہوں، وہ بڑی خطرناک عورت ہے، اس کا مقابلہ کرنا کوئی آسان کام نہیں۔ چلو دیکھا جائے گا۔ ساحل عمر نے بات ختم کرنا چاہی، کیونکہ عذرا اس کی طرف دیکھ کر بار بار پہلو بدل رہی تھی۔ ورشا نے اپنے کندھے سے بیگ اتار کر اسے کھولا اور پھر اس میں سے ایک مخملی ڈبیا نکال کر بیگ بند کر کے کندھے پر ڈالا اور اسے مسکرا کر دیکھا۔ میری طرف سے تمہاری بیوی کے لیے حقیر سا تحفہ۔ ارے اس تکلف کی کیا ضرورت تھی، تم آ گئیں، یہی تحفہ میرے لیے بہت ہے۔ دیکھو میرا دل نہ توڑنا، اسے رسم دنیا سمجھ کر قبول کر لو۔ نہیں، میں تمہارا دل نہیں توڑوں گا، آؤ میرے ساتھ، تم خود ہی عذرا کو یہ تحفہ دے دو۔ یہ کہہ کر ساحل عمر فوراً اٹھ گیا۔ اس نے قریب پہنچ کر ورشا سے خالی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور عذرا سے مخاطب ہو کر بولا، عذرا یہ ورشا ہیں، تمہارے لیے تحفہ لائی ہیں، قبول کرو۔ اب عذرا نے گردن گھما کر ورشا کو دیکھا۔ ورشا نے بھی اس پر نظر ڈالی۔ دونوں کی نظریں ملیں۔ ایک کی نظر میں فتح رچی ہوئی تھی اور ایک کی نظر میں شکست بسی ہوئی تھی، لیکن دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائیں، اپنے اپنے انداز میں۔ ورشا نے پھر وہ ڈبیا کھولی، اس میں قیمتی ہیرے کی انگوٹھی جگمگا رہی تھی۔ ساحل، آپ اجازت دیں تو میں یہ انگوٹھی اپنے ہاتھوں سے انہیں پہنا دوں؟ ساحل عمر نے ایک نظر عذرا کو دیکھا، اس کی نگاہوں میں انکار نہ تھا۔ ساحل عمر فوراً بولا، بھلا مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ تھینک یو، ورشا نے ایک ادا سے کہا اور اس نے بائیں ہاتھ کی ایک خالی انگلی میں وہ ہیرے کی انگوٹھی پہنا دی۔ آپ کا شکریہ، عذرا نے انگوٹھی پہننے کے بعد دھیرے سے کہا۔ تب ورشا فوراً کھڑی ہو گئی، اس نے اپنی کلائی کی گھڑی میں ٹائم دیکھا اور بولی، اچھا ساحل صاحب، میں چلتی ہوں۔ ارے کیوں؟ کھانا کھا کر جانا۔ نہیں، مجھے ایک ضروری کام ہے، جاؤں گی۔ اچھا، جیسے تمہاری مرضی۔ ساحل عمر نے اسے روکنے کے لیے زیادہ اصرار نہ کیا اور وہ چلی گئی۔ جاتے ہوئے اس نے اماں سے سلام دعا کی، نہ عذرا کی طرف دیکھا۔ اس نے یہ انتظار بھی نہ کیا کہ ساحل عمر اسے رخصت کرنے اسٹیج کی سیڑھیوں تک آئے۔ بس وہ تیزی سے پلٹی اور اسٹیج کی سیڑھیاں کھٹ کھٹ اترتی، جس طرح آئی تھی ویسے ہی لوگوں کے دلوں پر بجلیاں گراتی شادی ہال سے نکل گئی۔ 12 بجے کے بعد رخصتی کا وقت آیا۔ عذرا ساحل کو قرآن شریف کے سائے میں رخصت کیا گیا، پھر اسے سجی سجائی گاڑی میں بٹھایا گیا۔ ساحل عمر آگے بیٹھا، عذرا کے ساتھ ناصر مرزا کی بیوی اور اماں کو بٹھایا گیا، اور پھر 3-4 گاڑیوں پر مشتمل یہ قافلہ ساحل عمر کے گھر کی طرف چل پڑا۔ گھر پہنچ کر رسمیں ادا کی گئیں۔ گھر میں ایک ہنگامہ تھا، ہر طرف کہکہے اور خوشیاں بکھری ہوئی تھیں، مسرت سے کھلے ہوئے چہرے۔ ہر شخص اپنی اپنی بساط کے مطابق اس شادی کو انجوائے کر رہا تھا۔ سب خوش تھے، اس شادی میں ہر شخص کو بہت مزہ آیا تھا۔ رات کے 1 بجے کے قریب ناصر مرزا اور مسعود اپنی اپنی فیملیوں کو لے کر نکلنے کی تیاری کر رہے تھے۔ ادھر دلہن کو بھی تیار کیا جا رہا تھا۔ وہ زیور سے لدی ہوئی تھی اور پریشان تھی۔ اس نے اماں سے زیور اتارنے کو کہا،
اماں اس کی پریشانی دیکھ کر اس کے پاس بیٹھ گئیں تو سب سے پہلے اس نے اپنا بایاں ہاتھ آگے کر کے کہا، اماں سب سے پہلے اسے اتاریں، یہ میری انگلی میں چبھ رہی ہے۔ ہاں لاؤ اسے اتار دوں، پتہ نہیں کیسی نیت سے دی ہے یہ انگوٹھی۔ اماں نے جب ورشا کی دی ہوئی انگوٹھی اس کی انگلی سے نکالنا چاہی تو وہ نہیں اتری، وہ انگلی کی ہڈی پر اٹک رہی تھی۔ جب وہ زور لگانے کے باوجود نہ اتری تو اماں کریم لے آئیں۔ انہوں نے اس کی انگلی چکنی کر کے وہ انگوٹھی اتارنا چاہی لیکن وہ پھر بھی نہ اتری، وہ تنگ سے تنگ ہوتی جا رہی تھی۔ پھر اماں نے واش روم میں لے جا کر صابن لگا کر اس کو اتارنے کی کوشش کی لیکن نتیجہ کچھ نہ نکلا۔ ابتدا میں تو یہ خیال تھا کہ انگوٹھی چھوٹی ہے اس لیے نہیں اتر رہی، لیکن چکنی چیز سے اتر آئے گی، لیکن وہ انگوٹھی چھوٹی نہ تھی بلکہ انگلی نے پھولنا شروع کر دیا تھا۔ عذرا کی انگلی آہستہ آہستہ موٹی ہوتی جا رہی تھی۔ نتیجہ یہ تھا کہ سرسوں کے تیل سے لے کر صابن کے جھاگ تک ہر چیز استعمال کر لی تھی لیکن انگوٹھی تنگ سے تنگ ہوتی جا رہی تھی۔ اب انگلی اتنی پھول گئی تھی کہ انگوٹھی گوشت میں گھسنی شروع ہو گئی تھی۔ پھولتی انگلی میں شدت کی تکلیف تھی، یوں محسوس ہوتا تھا کہ وہ انگوٹھی پھولتی ہوئی انگلی کا گوشت کاٹ کر اندر اتر جائے گی۔ تکلیف اتنی بڑھ گئی تھی کہ عذرا انگوٹھی چھونے کی صورت میں بھی کرہ اٹھتی تھی۔ ذرا سی دیر میں ہنستا بستا ماحول فکر میں ڈوب گیا تھا۔ انگلی کی سوجن بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ اب سارے کے سارے ساحل عمر کو لعن طعن کر رہے تھے کہ اس نے اس شیطان کی بچی کی انگوٹھی قبول ہی کیوں کی۔ وہ بیچارہ شرمندہ شرمندہ سا عذرا کو دیکھ رہا تھا۔ جب تکلیف شدت اختیار کر گئی تو ناصر مرزا نے کہا، ساحل عذرا کو لے کر فوراً اسپتال چلو، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ رات کا 1:30 بج رہا تھا۔ اس وقت کسی دلہا کا بیڈ روم میں جانے کے بجائے کسی اسپتال کے روم میں جانا اس کے ساتھ سنگین مذاق تھا، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ ہسپتال جائے بغیر اس تکلیف سے نجات ممکن نہ تھی، سو ساحل عمر کو ہسپتال کا رخ کرنا پڑا۔ ہسپتال کی ایمرجنسی میں موجود ڈاکٹر نے اس انوکھے کیس کو بڑی حیرت سے دیکھا، پھر اس نے بڑی احتیاط اور محنت سے اس انگوٹھی کو کاٹ کر انگلی سے نکال لیا۔ انگلی سے انگوٹھی نکلتے ہی عذرا کو قرار آ گیا اور گھر پہنچتے پہنچتے انگلی کی سوجن برائے نام رہ گئی۔ گھر پہنچ کر ساحل عمر نے اس انگوٹھی کو ڈسٹ بن میں پھینکنا چاہا تو ناصر مرزا نے اسے روک دیا۔ کیا کرتے ہو؟ اس نحوست کو اس کی صحیح جگہ پر پھینک رہا ہوں۔ ساحل عمر نے غصے سے کہا، ہرگز نہیں، یہ انگوٹھی مجھے دو۔ یہ کہہ کر ناصر مرزا نے اس کے ہاتھ سے انگوٹھی لے کر اپنی جیب میں ڈال لی۔ ناصر مرزا کی بیوی نے ناصر مرزا کو گھور کر دیکھا، مگر اس میں یہ ہمت نہ ہوئی کہ وہ شوہر کو اس منحوس انگوٹھی کو جیب میں رکھنے سے منع کر دے۔ ساحل عمر کی صبح خاصی دیر سے ہوئی، مہمان سارے رات کو رخصت ہو چکے تھے، اس لیے جلد صبح اٹھنے کی فکر نہ تھی۔ اماں البتہ اپنے وقت پر اٹھ گئی تھیں۔ وہ مرجینہ کے ساتھ کچن میں لگی ہوئی تھیں۔ مرجینہ نے منع بھی کیا کہ وہ خود ناشتہ تیار کرے گی، لیکن وہ نہیں مانی۔ ناشتے کے ساتھ انہوں نے دوپہر کے کھانے کا بھی ڈول ڈال دیا۔ وہ جانتی تھیں کہ ساحل عمر کو کیا چیزیں پسند ہیں، وہ کھانے کس طرح کے پسند کرتا ہے، کتنا نمک اور کتنی مرچ اسے درکار ہوتی ہے۔ اس کے کھانے کا بندوبست وہ خود ہی بہتر طریقے پر کر سکتی تھیں۔ دن کے 11 بج رہے تھے۔ ساحل عمر کے کمرے کا دروازہ ابھی تک بند تھا۔ خاصا انتظار کر کے بالآخر اماں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازہ کھلنے میں دیر نہ لگی۔ دروازہ عذرا نے کھولا۔ ساحل عمر تو ابھی اوندھا پڑا ہوا بے خبر سو رہا تھا۔ اماں نے عذرا سے کہا، اے دلہن، ساحل کو اٹھاؤ، اب دوپہر ہونے کو آ گئی۔ اچھا اماں، اٹھاتی ہوں، عذرا نے سادگی سے کہا۔ ہاں دلہن، جلدی اٹھاؤ، ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ یہ کہہ کر اماں نے پھر کچن کا رخ کر لیا۔ ساحل عمر کو اٹھتے اٹھتے 15-20 منٹ لگ گئے۔ پھر وہ نہا دھو کر ڈائننگ ٹیبل پر آیا تو 12 کا عمل تھا۔ دونوں نے مل کر ناشتہ کیا۔ ناشتہ کرتے ہوئے ساحل عمر کی نظر عذرا کے ہاتھ پر پڑی تو اسے ورشا کی دی ہوئی انگوٹھی یاد آ گئی۔ اس نے عذرا کا ہاتھ پکڑ کر اس انگلی کا معائنہ کیا جس نے یکایک غبارے کی طرح پھولنا شروع کر دیا تھا۔ اب اس کی انگلی بالکل نارمل تھی۔ یہ احساس تک نہ ہوتا تھا کہ اس انگلی نے رات کو کس قدر پریشان کیا تھا۔ اسے ورشا پر بہت غصہ تھا۔ وہ جانے کس طرح کی انگوٹھی کس نیت سے دے گئی تھی۔ یقیناً اس انگوٹھی پر کچھ پڑھ کر پھونکا گیا تھا، سحر کیا گیا تھا، اور سحر کا نشانہ عذرا تھی۔ اس نے سوچا ذرا ورشا سے بات تو کر کے دیکھے، آخر وہ کیا سوچ کر عذرا کے لیے تحفہ لائی تھی۔ اس نے لاؤنج میں موجود فون کا ریسیور اٹھایا اور ورشا کے گھر کا نمبر ملانے لگا۔ ہیلو، ادھر سے نسوانی آواز آئی۔ کون؟ ورشا؟ ساحل عمر نے تصدیق چاہی۔ نہیں، برکھا بول رہی ہوں۔ آپ کون؟ ادھر سے برکھا نے پوچھا۔ برکھا کی آواز سن کر ساحل عمر کا غصہ اور تیز ہو گیا۔ اس عورت نے اسے قتل کرنے کی پلاننگ مکمل کر لی تھی۔ وہ تو درمیان میں چترو بھیل آ گیا، ورنہ اس کی زندگی کا خاتمہ کب کا ہو چکا ہوتا۔ غصے میں اس نے سوچا کہ ٹیلی فون بند کر دے،
اتنے میں برکھا نے دوبارہ پوچھ لیا، کون ہو بھائی، بولتے کیوں نہیں؟ میں ورشا سے بات کرنا چاہتا ہوں، ساحل عمر نے بہت خشک لہجے میں کہا۔ میں ورشا کو بلاتی ہوں، آپ کون ہیں؟ میں ساحل عمر بات کر رہا ہوں، اس نے غصیلے انداز میں کہا۔ اوہ، برکھا نے بڑے تمسخرانہ لہجے میں کہا۔ ہاں ساحل جی، آپ نے ورشا سے کیا بات کرنی ہے؟ مجھے اس سے کچھ پوچھنا ہے۔ مجھ سے پوچھ لو ساحل جی، وہ بچی ہے، وہ تمہیں کیا جواب دے گی؟ انگوٹھی سے متعلق تو کوئی سوال نہیں کرنا۔ یہ کہہ کر وہ زور سے ہنسی۔ کیسا لگا میرا تحفہ؟ تمہارا تحفہ؟ ساحل عمر نے حیرت سے کہا۔ وہ انگوٹھی تم نے بھیجی تھی؟ تم نے اتنی خاموشی سے شادی کر لی، میں تمہیں تحفہ بھی نہ بھیجتی۔ کہو رات کیسی گزری؟ برکھا نے تنزن پوچھا۔ بہت اچھی، ساحل عمر نے بہت خوش ہو کر کہا۔ اچھا، پھر ایسی ہی راتوں کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب تمہاری ہر رات ایسی ہی گزرے گی، میں تمہاری راتوں کا چین چھین لوں گی۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا، مجھے بہت نقصان پہنچایا ہے، اب تمہیں کسی کروٹ چین نہ آئے گا۔ تمہاری ہر سانس پر منہ سے آہ نکلے گی، میں تمہیں سسکا سسکا کر ماروں گی۔ تم مجھے نہیں جانتے کہ میں کتنی پراسرار قوتوں کی مالک ہوں۔ وہ تو منحوس چترو بھیل تجھے نکال لے گیا، ورنہ تو اب تک پرلوک سدھار چکا ہوتا۔ چترو بھیل کا تو میں نے حساب کتاب کر دیا، اس کی روح کو آگ کی دیواروں میں چن دیا۔ اب تیرا کریا کرم باقی ہے، میں تجھے کسی قیمت پر نہیں چھوڑوں گی، یاد رکھ، برکھا نے غصے سے کہا۔ اچھا ہوا میں نے یہ سب کچھ تیرے منہ سے سن لیا، تو کھل کر میرے سامنے آ گئی۔ اب تک میں دوسرے لوگوں کی زبانی تیرے عزائم کے بارے میں سنتا رہا ہوں، اب تو نے خود ہی سب اقرار کر لیا۔ اب تو میری بات سن اور غور سے سن۔ تو اگر پراسرار قوتوں کی مالک ہے تو میں بھی لاوارث نہیں، میرے پیچھے بھی کچھ طاقتیں موجود ہیں۔ اب تیری میری کھلی جنگ ہے، اب تو نہیں یا میں نہیں، ساحل عمر نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ نادان لڑکے، میں تیری اس بات پر صرف ہنس سکتی ہوں، برکھا نے ہنستے ہوئے کہا۔ یہ آنے والا کل بتائے گا کون کس پر ہنستا ہے، ساحل عمر نے سخت لہجے میں کہا۔ چل ٹھیک ہے، کل تو ابھی دور ہے، تو آج کی رات میرا انتظار کر۔ یہ کہہ کر برکھا نے ٹیلی فون بند کر دیا اور دیکھ تماشا، ٹیلی فون رکھ کر جب وہ پلٹی تو اسے دروازے پر دیکھ کر چونک گئی۔ ورشا آہستہ آہستہ بڑے ڈرامائی انداز میں اس کی طرف بڑھی اور نزدیک پہنچ کر بولی، ممی کس کا فون تھا؟ برکھا نے ایک نظر ورشا کو دیکھا، اس کا انداز، اس کا لہجہ کچھ عجیب سا تھا، جیسے اس نے برکھا کی کوئی چوری پکڑ لی ہو۔ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ ورشا کے انداز پر اسے ضرور ڈانٹ دیتی، لیکن یہ وقت ڈانٹنے کا نہ تھا۔ ورشا سے اس سے ابھی بہت کام لینا تھا، وہ اسے ڈانٹ کر ناراض کرنا نہیں چاہتی تھی۔ تمہارے دوست کا فون تھا، برکھا مسکرا کر بولی۔ میرا دوست؟ ورشا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ممی میرا تو کوئی دوست نہیں۔ پھر یوں سمجھو میرے دشمن کا تھا۔ ورشا، اس نے مجھے دھمکی دی ہے، اس نے کہا ہے کہ تو نہیں یا میں نہیں۔ ورشا، اب چونٹی کے پر نکل آئے ہیں، تو جانتی ہے نا جب چونٹی کے پر نکل آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ برکھا نے اسے گہری نظروں سے دیکھا۔ ہاں جانتی ہوں، اس کی موت نزدیک آ جاتی ہے، ورشا نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ بس ورشا، سمجھ لو کہ ساحل عمر کی موت بھی زیادہ دور نہیں ہے۔ ممی آپ اسے مار دیں گی؟ ساحل عمر کی جان لے لیں گی محض اس لیے کہ اس نے شادی کر لی ہے؟ ممی شادی کرنا کیا گناہ ہے؟ ورشا نے عجیب انداز اختیار کیا۔ ارے، برکھا نے اسے غور سے دیکھا، یہ تو کیا بکواس کر رہی ہے؟ ہاں ممی، میں واقعی بکواس کر رہی ہوں۔ ممی سچی بات میں ہمیشہ زہر بھرا ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ برکھا کے کمرے میں رکی نہیں، برکھا اسے کہتی رہ گئی، ورشا، ارے ورشا میری بات تو سنو۔ اس کے جانے کے بعد وہ کھلے دروازے کو خالی نگاہوں سے دیکھتی رہی۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ یہ ایک دم ورشا کو کیا ہوا، اس کے موڈ میں یہ تبدیلی کیوں آئی۔ خیر، وہ ورشا کو بعد میں دیکھ لے گی، سرے دست جو مسئلہ سامنے تھا اس سے نمٹنا تھا۔ وہ ساحل عمر کو آج رات تماشا دکھانے کا کہہ چکی تھی، فی الحال تو اس سلسلے میں کچھ کرنا تھا۔ کچھ سوچ کر اس نے اپنے کمرے کا دروازہ بند کیا اور پھر بیڈ پر بیٹھ کر فون کا نمبر ملانے لگی۔ دوسری گھنٹی پر ادھر سے ٹیلی فون اٹھا لیا گیا۔ واسم، برکھا نے اس کی آواز پہچان کر کہا۔ جی برکھا جی، واسم ہمیشہ کی طرح فرما برداری سے بولا۔ کیا حکم ہے؟ مجھے آج 2:30 بجے سے پہلے بکرے کا سر چاہیے، برکھا نے حکم سنایا۔ عجیب حکم تھا۔ اس وقت کیا بجا ہے؟ واسم نے اپنی گھڑی پر نظر ڈالی۔ 1:15 بجا ہے، برکھا نے اسے بتایا۔ ٹھیک ہے برکھا جی، میں فوراً ہی نکلتا ہوں، 2:30 بجے تک، بلکہ اس سے پہلے آپ کے پاس ہوں گا۔ اور سنو، برکھا نے کہا۔ جی برکھا جی، وہ بولا۔ بکرے کا سر بالکل کالا ہو، برکھا نے اسے ہدایت کی۔ برکھا جی،
اگر مارکیٹ میں کالے بکرے کی سری نہ ملی تب؟ اس نے سوال کیا۔ تب تم ایسا کرنا کہ ایک کالا بکرا خرید لانا، یہاں اس بکرے کا سر اتار لیں گے۔ ایسی صورت میں تم 3 بجے تک پہنچ جانا، اس سے زیادہ دیر نہ ہو، پھر عمل کا وقت نہیں رہے گا۔ برکھا نے اسے سمجھایا۔ بس آپ بے فکر ہو جائیں، آپ کا کام وقت سے پہلے ہو جائے گا۔ واسم تم ایسا کرو، مارکیٹ کے چکر میں مت پڑو، سیدھے بکرا منڈی جاؤ، وہاں سے ایک کالا بکرا خریدو۔ بے شک پورا بکرا کالا نہ ہو، لیکن اس کا سر ضرور کالا ہو، اور اسے لے کر بنگلے پر آ جاؤ۔ میں تمہیں آج ایک اور جادو سکھا دوں گی۔ برکھا نے اس پر مہربان ہوتے ہوئے کہا۔ برکھا جی زندہ باد۔ یہ سن کر واسم خوش ہو گیا۔ اس نے خوشی سے نعرہ لگایا اور پھر یہ کہہ کر فون بند کر دیا۔ اچھا برکھا جی، آپ میرا انتظار کریں، میں آتا ہوں۔ برکھا نے اس کے فون رکھنے کے بعد خود بھی ریسیور رکھ دیا اور مسکرانے لگی۔ واسم بہت کام کا بندہ تھا، اس نے آج تک حکم عدولی نہیں کی تھی۔ اس نے جو کام بھی اور جب بھی بتایا تھا حد المقدور پورا کرنے کی کوشش کی تھی۔ اگر اس نے اسے رات کے 2 بجے بھی فون کر دیا ہے تو وہ کسی معمول کی طرح اس کے بنگلے پر حاضر ہو جاتا تھا۔ برکھا جب بھی خوش ہوتی اسے کوئی عمل سکھا دیتی۔ وہ اس کے سحر کے ذریعے لوگوں سے پیسے بٹورتا اور انسانوں کو دکھ پہنچاتا۔ کالا علم ہوتا ہی کسی کو دکھ پہنچانے کے لیے ہے۔ واسم حکم کے مطابق ایک کالا بکرا خرید کر اس کے بنگلے پر مقررہ وقت سے پہلے پہنچ گیا۔ اس وقت 2:30 بجے کا عمل تھا۔ اس وقت برکھا اپنے عمل کے کمرے میں تھی۔ وہ وہاں بیٹھی ہوئی منتروں کا جاپ کر رہی تھی۔ اس نے ورشا سے کہہ دیا تھا کہ واسم آئے تو اسے وہ عمل کے کمرے میں پہنچا دے۔ واسم کے بیل دینے پر ورشا نے گیٹ کھولا۔ وہ گاڑی میں تھا۔ ورشا ایک طرف ہوئی تو وہ گاڑی اندر لے آیا۔ ورشا جب گیٹ بند کر کے واپس پلٹی تو واسم گاڑی کی ڈگی سے کالا بکرا نکال رہا تھا۔ جب ورشا اس کے نزدیک پہنچی تو واسم نے پوچھا، برکھا جی کہاں ہیں؟ وہ جاپ والے کمرے میں ہیں، تم وہیں چلے جاؤ، ورشا نے کہا، اور وہ اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ واسم نے کالے بکرے کا بڑا سا کان پکڑا اور اسے بے دردی سے گھسیٹتا ہوا منتر والے کمرے کی طرف بڑھا۔ بکرا بری طرح چینخ رہا تھا۔ جاپ والا دروازہ کھلا ہوا تھا، لیکن اندر مکمل اندھیرا تھا، کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ واسم دروازے پر کھڑے ہو کر برکھا کے حکم کا انتظار کرنے لگا۔ واسم اندر آ جاؤ، برکھا کی اندر سے آواز آئی۔ برکھا جی کیا بکرے کو بھی اندر لے آؤں؟ اچھا ہاں، یاد آیا، تمہیں بھی تو سحر سکھانا ہے۔ یوں کرو، اس بکرے کو بنگلے کے پیچھے لے کر چلو، میں چھری لے کر آتی ہوں۔ جی اچھا۔ یہ کہہ کر واسم نے بکرے کا بڑا سا کان جو ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھا اسے کھینچتا ہوا آگے بڑھا اور پھر وہ گھوم کر بنگلے کے پیچھے چلا گیا۔ اس کے پیچھے پیچھے برکھا بھی پہنچ گئی۔ اس نے پیلی ساڑھی اور بغیر آستین کا بلاؤز پہن رکھا تھا۔ ساڑھی کا پلو بھی اس نے کمر میں اڑسا ہوا تھا۔ وہ ایک ڈھلتی عمر کی عورت تھی، اس کے باوجود اس میں اب تک کشش موجود تھی۔ واسم نے اسے ایک نظر دیکھا اور پھر نظریں گھما لیں۔ برکھا نے ایک جگہ منتخب کر کے واسم کو بکرا پچھاڑنے کو کہا۔ واسم نے اس کی 2 ٹانگیں پکڑ کر اسے الٹا لٹا دیا اور پھر اس پر اس طرح چڑھ کر بیٹھ گیا کہ وہ ہل بھی نہ سکے۔ برکھا نے اس کے ہاتھ میں ایک تیز چھری دی اور ساتھ ہی ایک چینی کا پیالہ بڑھایا۔ پھر اس نے واسم کو بتایا کہ کیا کرنا اور کس طرح کرنا ہے۔ برکھا کی ہدایت کے مطابق اس نے پیالے کو اس طرح بکرے کی گردن کے نیچے رکھا کہ پہلے خون کے قطرے پیالے میں گریں یہاں تک کہ پیالہ بھر جائے۔ واسم نے بکرے کو قابو میں لے کر تیز چھری منتر پڑھتے ہوئے بہت تیزی سے اس کی گردن پر پھیری۔ سرخ خون ایک فوارے کی صورت میں اس کی گردن سے نکلا۔ چند لمحوں میں پیالہ بھر گیا۔ بھرا ہوا پیالہ برکھا نے اس کی گردن کے نیچے سے نکال لیا۔ اتنے میں واسم نے بکرے کی گردن اس کے تن سے جدا کر دی اور اس کا تڑپتا ہوا جسم کسی کھلونے کی طرح دور پھینک دیا۔ بکرے کی جان ابھی پوری طرح نہیں نکلی تھی۔ اس کی گردن سے تیزی سے خون بہہ رہا تھا اور جسم بری طرح تڑپ رہا تھا۔ آؤ واسم، ادھر آ کر بیٹھو۔ برکھا خون کا بھرا پیالہ لیے کھڑی تھی۔ واسم اس کے سامنے زمین پر بے تکلفی سے بیٹھ گیا اور گردن اٹھا کر برکھا کی جانب دیکھنے لگا۔ تمہیں جو بتایا ہے وہ پڑھو اور اپنے دونوں ہاتھ آگے پھیلا کر ملا لو، برکھا نے ہدایت کی۔ واسم نے اپنے دونوں ہاتھ کچھ پڑھتے ہوئے پھیلا کر ملا لیے۔ تب برکھا نے خون کا پیالہ اس کے ہاتھوں پر آہستہ آہستہ انڈیلنا شروع کیا۔ جیسے ہی خون کی دھار اس کے ہاتھوں پر پڑی، چھن چھن کی آوازیں آنے لگیں۔ اس کے ہاتھ چاندی کے کھنکھناتے روپوں سے بھر گئے۔ کہو واسم، برکھا نے اس کی طرف مسکرا کر دیکھا۔ برکھا جی جواب نہیں، واسم نے تعریف کی۔ پھر برکھا نے وہ پیالہ زمین پر رکھ دیا اور واسم سے کہا، اب یہ روپے پیالے میں ڈالنا شروع کرو۔ واسم نے اپنے ہاتھ تھوڑے سے نیچے کر کے روپے پیالے میں پھینکنا شروع کیے۔ جیسے جیسے روپے پیالے میں گرتے جا رہے تھے، پیالہ خون سے بھرتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ آخری روپیہ بھی خون میں تبدیل ہو گیا۔ اب برکھا نے پھر فخریہ انداز میں واسم کو دیکھا۔ کہو واسم۔ برکھا جی، آپ جادو کی دیوی ہیں، آپ کا کوئی توڑ نہیں۔
شبدہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے کافی ہے؟ اس نے ہنس کر سوال کیا۔ بہت کافی ہے، واسم خوش ہو کر بولا۔ جب میں لوگوں کو یہ جادو دکھاؤں گا تو وہ میرے پاؤں پکڑ لیں گے، پھر میں ان حیرت زدہ لوگوں سے جو چاہوں گا کروا لوں گا۔ چلو اب تم جاؤ، میں اب اپنا کام شروع کروں گی۔ برکھا نے ایک دم اپنے تیور بدل لیے۔ جو حکم برکھا جی، واسم نے بڑی فرما برداری سے سر جھکایا اور واپس جانے کے لیے مڑ گیا۔ برکھا نے بکرے کی سیڑھی اٹھا کر اپنے منتر والے کمرے میں رکھی اور پھر گیٹ کی طرف چل دی۔ جب وہ گیٹ کے نزدیک پہنچی تو واسم گاڑی نکال چکا تھا۔ اس نے گاڑی میں بیٹھے بیٹھے برکھا کو سلام کیا اور پھر تیزی سے گاڑی نکال لے گیا۔ برکھا گیٹ بند کر کے واپس منتر والے کمرے کے سامنے پہنچی۔ اس نے اندر جانے سے پہلے ساڑھی اور بلاؤز اتار کر دروازے کی دہلیز پر پھینکا اور دروازہ کھلا چھوڑ کر اندر چلی گئی۔ پھر اس نے فرش پر رکھی ہوئی بکرے کی سیڑھی اپنے دونوں ہاتھوں میں اٹھا لی اور کمرے میں چکر لگاتے ہوئے زور زور سے منتر پڑھنے لگی۔ ناصر مرزا دوپہر کو ساحل عمر کے گھر پہنچا۔ وہ انگوٹھی ابھی تک اس کی جیب میں پڑی ہوئی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ وہ کچھ دیر گپ شپ لگا کر حافظ موسیٰ کی طرف نکل جائے گا، ان سے اس انگوٹھی کے بارے میں دریافت کرے گا۔ اگر اس انگوٹھی پر جادو کیا گیا ہے تو یہ بات کھل کر سامنے آ جائے گی۔ دوسرے حافظ موسیٰ کے علم میں یہ بات آ جائے گی کہ برکھا نے چھیڑ چھاڑ شروع کر دی ہے۔ اس کے ان شبدوں سے نمٹنا ہوگا۔ ساحل عمر نے اپنی روداد سنائی۔ اس نے بتایا کہ برکھا سے اس کی کیا بات ہوئی۔ ناصر مرزا نے ساحل عمر کی گفتگو توجہ سے سنی۔ برکھا اب کھل کر سامنے آ گئی تھی۔ اس نے اپنے عزائم کا بھرپور اظہار کر دیا تھا اور ساتھ میں یہ بھی انکشاف کر دیا تھا کہ وہ انگوٹھی اس کی بھجوائی ہوئی تھی اور وہ کوئی سادہ انگوٹھی نہ تھی، اس پر باقاعدہ عمل کیا گیا تھا۔ ساری روداد سن کر ناصر مرزا نے کہا، پھر اب کیا چھپا رہ گیا؟ اس نے تو انگوٹھی کے بارے میں بھی بتا دیا کہ وہ اس نے پڑھ کر بھیجی تھی۔ میرا خیال تھا کہ حافظ صاحب کو جا کر دکھاؤں گا، اب دکھانے کا کیا فائدہ؟ ناصر مرزا نے اپنی جیب سے وہ انگوٹھی نکالی اور سامنے میز پر رکھی ایش ٹرے میں اچھال دی۔ حافظ موسیٰ کو اس کی دھمکی کے بارے میں تو بتانا چاہیے۔ کیا خیال ہے تمہارے ساتھ کسی دن میں بھی نہ چلوں؟ ہاں چلو، وہ تو تمہیں ایک عرصے سے بلا رہے ہیں، نکاح والے دن بھی بلاوا دے کر گئے ہیں۔ کب چلو گے؟ 1-2 روز میں چلنے کا پروگرام بناتے ہیں۔ ساحل عمر نے کچھ سوچ کر کہا، اچھا ٹھیک ہے، پھر میں چلتا ہوں۔ آج ذرا دفتر کا چکر لگا لوں، کئی دن سے دفتر کی صورت نہیں دیکھی۔ ناصر مرزا اٹھتا ہوا بولا۔ اس سے پہلے کہ ساحل عمر اسے جانے سے روکتا، اماں ڈرائنگ روم میں داخل ہوئیں۔ انہوں نے ناصر مرزا کی بات سن لی تھی۔ وہ فوراً بولیں، لو اب کھانا نکلنے والا ہے تو تم جا رہے ہو، اب کھانا کھا کر جانا۔ آؤ، میں تم دونوں کو بلانے آئی تھی۔ اچھا اماں، ناصر مرزا نے ہنس کر کہا، آپ کا کہا بھلا کون ٹال سکتا ہے؟ جیتے رہو بیٹا، اللہ تمہاری عمر دراز کرے۔ اماں نے خوش ہو کر دعا دی۔ تمہاری چاند سی دلہن آئے، ساحل عمر نے اٹھتے ہوئے ٹکڑا لگایا۔ اللہ نہ کرے۔ اماں نے ساحل عمر کو گھور کر دیکھا۔ ناصر مرزا، ہماری بہو کسی چاند سے کم ہے کیا؟ ہاں اماں، چاند تو ہے لیکن گرہن لگا۔ ناصر مرزا نے ہنس کر کہا، چلو ہٹو، اتنی پیاری تو ہے۔ اماں نے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ پھر وہ تینوں ڈرائنگ روم سے نکل گئے۔